میرا بھائی شاہ میر بچپن سے ہی ایک شوخ شنگ لڑکا تھا۔ اسے ہر دم شرارتیں ہی سوجھا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو تنگ کر کے وہ بھاگ آتا تھا۔ تب شاہ میر کو بابا جان سے کراری مار پڑ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے۔ وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ہم پشاور کے رہائشی تھے اور بھائی ڈیوٹی کر کے پنڈی سے پشاور صرف چھٹیوں کے دنوں آتا تھا۔ چونکہ ہم صوبہ سرحد کے باسی تھے تو بھائی کو بھی ادھر ہی رہنا پسند تھا، مگر ملازمت ایک مجبوری تھی۔ آخر ان کی مراد بر آئی اور ان کو ایسی فلائٹ ملی کہ اسلام آباد سے پشاور آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پرامن نہ رہے تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز میں جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس طرح اس فیملی سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمباری اور جنگ کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے پاکستان میں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پناہ لے لی اور شاہ میر سے رابطہ رکھا۔ جب بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا وہ ان کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبد الرحمن، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی اور لڑکے اپنی بہن سے چھوٹے تھے۔ گویا یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا، جو افغانستان میں خوشحال خاندان ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دنوں جو افغان شہری پاکستان آئے، ان میں بہت سے خاندان پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور اپنی روزی روٹی کے جتن کرنے لگے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ غالباً سن 1991 کا زمانہ تھا۔ عبد الرحمن نے بھی پنڈی میں کپڑے کی دکان کر لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی بیٹی کو بیاہنے کی فکر تھی۔ ایک روز عبد الرحمن کی فیملی شاہ میر کے توسط سے میرے والدین سے ملنے آئی تو ہم نے گل رخ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے حسن سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسی حسین، معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، شربتی آنکھیں اور نین نقشہ کسی یونانی مجسمے جیسا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی، مگر بات نہ کر پائی کیونکہ اسے اردو آتی تھی نہ پشتو۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی، جبکہ ہم ان کی بولی سمجھ نہ پاتے۔ البتہ اس کے والد پشتو میں گفتگو کر سکتے تھے، لہٰذا وہی میرے والد اور بھائی سے محو گفتگو رہے۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کی اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو والد نے میری والدہ سے کہا، یہ افغانی سدوزئی قبیلے سے ہیں اور اپنی لڑکی کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اگر تمہیں ان کی لڑکی پسند آئی ہے تو ہم شاہ میر کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگیں، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی اور ہم ان کی بولی نہیں سمجھ سکتے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ والد نے کہا، کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی، کیونکہ یہ کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ پشتو کے الفاظ بھی ان کی بولی میں شامل ہیں۔ بہرحال تم سوچ سمجھ لو اور شاہ میر سے بھی بات کر لو۔ شاہ میر کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر اس لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ آپ لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ۔ گل رخ ایسی حسین بہو آپ کو ساری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن گئیں۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا، ہم بھی گھر کی بہو پر 1000 جان سے واری ہو گئے۔ وہ تھی بھی ایسی من موہنی اور اچھی خصلت والی، معصوم، سیدھی، سچی اور بھولی بالی، امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہم سے پیار کا اظہار کرتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔
ہم سب کو اردو آتی تھی، ہم نے اسکول پڑھا تھا، لیکن گل رخ تو اردو سے بھی نابلد تھی۔ تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر پر اس کو پڑھانے سکھانے آتی تھی۔ شامیر نے سوچا کہ پشتو تو اس کو ہمارے درمیان رہ کر آ ہی جائے گی، اگر میرا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا تب اس کو وہاں ہر کسی سے بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا اسے قومی زبان کی شدھ بدھ ہونی چاہیے۔ گل رخ نے سال بھر میں اردو سیکھی، اسے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا اور قومی زبان میں بات کرنا بھی آ گیا۔ جب وہ افغانی لہجے میں اردو بولتی تو بہت پیاری لگتی، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی یورپین لڑکی بول رہی ہے۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ ان کو قومی ایئر لائن میں نوکری مل گئی ہے اور وہ کراچی جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گل رخ بھی جا رہی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھائی ڈیوٹی سے گھر آتے تو وہ دروازے پر ان کا استقبال کرتی اور صبح جب ڈیوٹی پر جانے لگتے تو مسکراتے ہوئے انہیں الوداع کہتی۔ اس وقت وہ قدرت کے ہاتھوں تراشا ہوا ایک شاہکار معلوم ہوتی، مگر اتنی سادہ کہ بغیر میک اپ کے حسن کی پتلی تھی۔ کراچی میں تو سبھی پاس پڑوس میں اردو زبان ہی بولتے تھے، اس نے بھی محنت سے یہ زبان سیکھی تھی۔ ایک افغانی لڑکی کے منہ سے اتنی اچھی اردو سن کر لوگ حیران ہو جاتے۔ ایک روز بھائی اپنے کسی دوست کی شادی میں ہمیں لے کر گئے، جہاں خواتین کا علیحدہ انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کرسچین لڑکی جو شاہ میر کے دفتر میں کام کرتی تھی، بڑے اشتیاق سے اس کی شریک حیات سے ملنے ہماری طرف آئی۔ شاہ میر اسے گل رخ سے ملانے لائے تھے۔ اس لڑکی ماریہ نے گل رخ کو دیکھ کر بھائی سے کہا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت اور سادہ ہے، جب اردو بولتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی ہنس دیے تو ماریہ بھی ہنس پڑی۔ کبھی ڈیوٹی کے بعد شاہ میر دیر سے گھر لوٹتا تو گل رخ بھابھی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کا کھانا بھائی کے ساتھ کھاتی، خواہ وہ کتنی دیر سے کیوں نہ گھر آئیں۔ شاہ میر بھابھی کو ستانے کو اکثر مذاق میں کہتا، تم کھانا کھا لیا کرو، میں تو وہاں سے کھا ہی لیتا ہوں، تم اتنی دیر تک بھوکی رہتی ہو۔ وہ کہتی، میں تو آپ کے بغیر نہیں کھا سکتی اور آپ کھا لیتے ہو، کیوں؟ کیا کروں، ماریہ بہت اصرار کرتی ہے تب کھانا پڑتا ہے۔ ساتھ ڈیوٹی کرنے والوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس پر وہ شوہر کے مذاق کو سچ سمجھ کر روٹھ جاتی۔ بھائی اسے مناتا، کہتا، نادان، میں نے کب تیرے بغیر کھایا ہے، لاؤ کھانا دو۔ وہ کھانا لاتی، جب دونوں کھا لیتے بھائی کو پھر مذاق سوچتا، کہتا، دونوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، ماریہ کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ دوبارہ کھانا پڑتا ہے۔ دیکھو اب میرا وزن کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں نوکری سے فارغ نہ کر دیں۔ وہ تو یہ مذاق میں کہتا، لیکن گل رخ اسے سچ سمجھ لیتی اور اس کا دل مرجھا جاتا۔ شاہ میر کی عادت تھی کہ بار بار مذاق کر کے خود خوش ہوتا اور دوسرے کی دل آزاری کا احساس نہ کرتا۔ دراصل وہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک بار شاہ میر ہم کو منوڑا لے کر گئے، ہم کشتی میں سیر کر رہے تھے۔ بھائی نے سمندر کا پانی چلو میں بھر کر کہا، دیکھو گل، یہ پانی چکھنا، ہمارے وطن کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ بھابھی نے چلو بھر کر پانی منہ میں لیا، ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہی تھا، مگر اس نے پانی منہ سے نکال کر پھینکنے کی بجائے پی لیا اور بولی، ہاں شاہ میر، تمہارے وطن کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم سب ہنس رہے تھے، مگر اس نے پانی کی کلی پھینکنے کی بجائے اس لیے نگل لی تھی کہ اس کا شوہر خوشی محسوس کرے۔